تو عزیزو، یہ ہلال ماہ رمضان یہ مجتہد کے فتوے سے ثابت نہیں ہوتا، یہ رؤیت سے ثابت ہوتا ہے. دیکھنے سے چاند نظر آیا، چاند نظر آیا تو افطار روزہ رکھ لو، چاند نظر آیا تو افطار کر لو، یعنی عید مناؤ. ملاحظہ فرمائے، میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں. وسائل الشیعہ الی تفصیل مسائل الشریعہ، تعریف ہے شیخ حر عاملی رحمہ اللہ کی، جزء 10، چھاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام، بیروت لبنان. کتاب الصوم، باب علامت شہر رمضان. شہر رمضان، ماہ رمضان. روایت حدیث میں ہے کہ رمضان نہ کہا کرو، رمضان اللہ تعالیٰ کے اسامی مبارکہ میں سے ہے. ہمیشہ کہو ماہ مبارک رمضان، ماہ رمضان، شہر رمضان. شہر بولتے ہیں عربی زبان میں کس کو؟ بڑے عالم کو بولتے ہیں. ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہر. اس امت میں علماء کی تعداد 12 عالم ہیں. شہر ایک معنی یہ، ایک معنی شہر کے کیا ہیں؟ مہینے کے، مہینے کے. سمجھ میں آئی؟ اچھا، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے انہ سئل عن الاہلہ، ان سے پوچھا گیا کہ اہلہ، اہلہ ہلال کی جمع ہے. سورہ مبارکہ یہ بقرہ میں آیت ہے یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہلال، ہلال کے متعلق. ہلال کی جمع ہے اہلہ. اہلہ کون؟ مہینے جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں، قمری مہینے، اس کے متعلق پوچھا گیا. فقال ہی اہلۃ الشہور، یہ مہینوں کے جو چاند ہوتے ہیں، مہینوں کے جو ہلال ہوتے ہیں نا، ہلال آپ کو پتہ ہے جو پہلی رات کی چاند ہوتا ہے اس کو عربی میں ہلال بولتے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُ فَافْطُرْ، جب آپ نے ہلال دیکھا، شعبان کا مہینہ ہے، ہلال نظر آ گیا، کل روزہ. ہلال نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کرو. ہلال اگر کبھی کہیں نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کرو. اور اگر آپ نے خود نہیں دیکھا تو دوست شائع ہو گیا شہر میں کہ سب نے دیکھ لیا ہے بھائی، یا کچھ ایسے لوگوں نے دیکھا ہے جو آپ کے نزدیک وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے. آپ کے شہر میں بادل ہے، کیا بولتے ہیں اس کو اردو، غیم ہے، جو کلاؤڈز ہوتے ہیں آسمان میں. میں اردو میں لفظ بھول گیا، بادل ہی بولتے ہیں نا، بادل، ہاں بادل ہی بولتے ہیں. اگر آپ کے شہر میں بادل ہیں یا کوئی ایسا طوفان آیا، مثلا مٹی کا، خاک کا طوفان آیا ہے، اتنا گرد ہے، غبار ہے، سامنے کچھ نظر نہیں آتا، تو اگر دوسرے شہر والوں نے دیکھا ہے تو ان کی بات پر آپ عمل کر سکتے ہیں، بلکہ عمل کرنی چاہیے، قبول کرنی چاہیے. اگر دوسرے شہروں سے کوئی خبر نہیں آیا تو آپ شعبان کو پورا کر لیں. شعبان 30 دن، پھر 30 دن شعبان کا جب کامل ہو گیا تو پھر رمضان ہے. بعد میں پتہ چلا، دوسرے شہر سے خبر آیا ایک ہفتے کے بعد کہ آپ نے جس دن کہ آپ نے سمجھا تھا کہ شعبان کے 30 دن ہیں، وہ اس دن پہلا رمضان تھا، تو اس وقت آپ کو پھر اس کا قضا کرنا ہوگا. یہ سب اذا رأیتم الہلال فصوموا، اگر جب حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے ہلال ماہ رمضان کو دیکھا تو روزہ رکھ لو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب آپ نے ہلال دیکھا ماہ شوال کی تو کیا کریں؟ اس وقت افطار کر لیں، عید منائیں. وَلَيْسَ بِالرَّأْيِ وَلَا بِالتَّظَنِّ، یہ رائے سے نہیں ہوتا ہے. رائے کیا ہوتا ہے؟ رائے ہوتا ہے حساب کتاب سے، کہ میں حساب کتاب کروں. یہ حساب کتاب سے نہیں ہوتا. نظر آیا سامنے تو ٹھیک، نظر نہیں آیا تو نہیں. تظنی بولتے ہیں گمان سے، کہ گمان یہی ہے کہ آج رمضان ہے. نہیں، گمان سے ثابت نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ تم شعبان کے آخری دن کو روزہ رکھو، جس دن یوم الشک ہے اس کو نہ کہ یہ کہ آج رمضان ہے، یوم الشک کی نیت سے، یوم الشک کی نیت سے، کہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ یہ رمضان ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ شعبان کا آخری دن ہو. اگر شعبان کا آخری دن ہے تو مستحب ہے روزہ رکھنا، اور اگر پہلا رمضان ہے تو رمضان میں بعد میں ثابت ہو جائے گا، تو رمضان میں گنتی ہوگی نا، تو اس حساب سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کو. اور یہ میں سب کہہ رہا ہوں، یہ سب روایات میں موجود ہیں، اور اگر روایت آپ پڑھتے جائیں یہ سب آتا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بے وقوفی جو شیعوں میں پھیل گئی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے حدیث تھی، یہ بے وقوفی ہے، نہیں سمجھ سکتے. آپ مجتہدین کے فتوے نہیں سمجھ سکتے.
کیونکہ وہ مشکل زبان میں بات کرتے ہیں. اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان آسان ہوتی ہے، وہ انہوں نے عوام کی سطح پہ بات کی. اور اگر کوئی حدیث مشکل بھی ہو نا تو مجتہدین کو بھی سمجھ نہیں آتا. اگر ان کو سمجھ آتی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی، تو پھر عالم کا کام ہی یہی ہے. عالم کس لیے ہوتا، کس لیے راوی حدیث ہوتا، کس لیے کہ وہ احادیث بیان کریں، مشکل الفاظ کی توضیح بیان کریں، کنایہ ہے، اشارہ ہے، تقیہ ہے، وہ بیان کرے. عالم کا کام ہی یہی ہے. علماء نے تو یہ سب چھوڑ دیا ہے. علماء کو حدیث سے کیا کام، علماء کو کلام اہل بیت علیہ السلام سے واسطہ کیا. پہلا تو ان کا جھگڑا ہے امریکہ سے، اسرائیل سے، ہے کہ نہیں؟ اور پھر آگے وہ سیاست کی دنیا میں اس سے آگے بات بڑی تو ان کو کام کیا ہے، سیستانی، شیرازی، تہرانی، مختلف شہروں کے جو ان کے نام ہوتے ہیں انہی کے نام سے ان کے مجتہدین بنائے ہوئے ہیں، اور انہی کے فتوے لوگوں کو سناتے جاؤ. بے وقوفو بے وقوفو بے وقوفو. یہ ان کے کلام میں کوئی حجیت نہیں ہے میرے عزیزوں، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. بلکہ ابھی میں آپ کو اجتہاد کے متعلق جب بتاؤں گا نا کہ ان کے کلام پہ عمل کرنا باطل ہوتا ہے، نہ صرف ان کے کلام یعنی حجت نہیں ہے، ان کے کلام قبول کرنا، عمل کرنا ان کے کلام صحیح نہیں ہوتا. کیونکہ یہ لوگ جن اصول پہ چلتے ہیں، جس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم استنباط کرتے ہیں، ان میں سے بہت رائے پہ اور تزنی پہ، رائے پہ، نہ کہ نص پہ، رائے پہ، ان کے اپنے حساب کتاب پہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو اتنے اس کے نمونے دکھاؤں کہ یہ لوگ کیسے جو چیزیں نہ اللہ نے فرمایا کہ واجب ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے اپنے آپ سے اس کو واجب کر دیا. ان کے مشہورات میں ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے. آپ جو شاک ہو جائیں گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ کو دچکا لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہے جس قوم نے، ہمارے حوزات نے، مراد سے کیا مراد، جس قوم نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے واسطہ چھوڑ دیا اور جماعت عمریہ کے علماء کے اتباع کرنے لگے کہ ان کے ہاں اجتہاد ہے، ہمارے پاس کیوں نہ ہو، ان کے پاس اظہار رائے ہے، ہمارے پاس کیوں نہ ہو. تو کیا تعجب کہ وہ اس میں ہونا بھی یہی چاہیے، 100% ہی ہونا چاہیے کہ جس شخص نے، جس لوگوں نے، جس انسٹیٹیوشن نے راستہ اہل بیت علیہ السلام کا چھوڑ دیا، وہ جہالت پہ ہوں، ضلالت پہ ہوں، چاہے ان کو خود پتہ بھی ہو یا پتہ نہ ہو. اچھا، اگلا حدیث میں آپ کو دکھاؤں میرے عزیزوں. حضرت امام صادق قرآن ناطق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت انہ صم لرؤیت الہلال وافطر لرؤیتہ. رؤیت ہلال جب ہوئی تو روزہ رکھو، اور جب رؤیت ماہ شوال ہوئی تو روزہ توڑ دو. فإن شهد عندك شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فأقضه. اور اگر تمہیں ہلال تم کو نظر نہیں آیا، تم ایسے جگہ پہ تھے، تم نے دیکھنے کی کوشش کی، نظر نہیں آیا، اکیلے تھے، محلے میں شائع بھی نہیں ہوا، یعنی شیوع کہتے ہیں خبر شائع ہو جائے، وہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن بعد میں 2 آدمی ایسے آئے جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ مرضی ہیں، آپ کے نزدیک مرضی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے. تو اس وقت پھر آپ کو قضا کرنا ہوگا کہ ایک دن آپ سے روزہ چھوٹ گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا، عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن ناطق امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ماہ مبارک رمضان کے ہلال کے متعلق پوچھا کہ ہم نے کہا کہ 29 ہوتا ہے شوال کا، 29. جب 29 کی عصر کو، 29 کے مغرب کے وقت ہم ہلال دیکھنے جاتے ہیں تو ایک دفعہ بادل ہوتا ہے، آسمان پر بادل ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، کیا کریں؟ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فإن شهد أهل بلد آخر فأقضه. تو فرمایا کہ اگر دوسرے شہر والے، اس دن تو آپ کو پتہ نہیں، اس زمانے میں تو ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا نا، بصرہ میں تھے آپ، کوفہ میں لوگوں نے دیکھ لیا، بصرہ میں آپ کو نظر نہیں آیا، تو ٹیلی فون تو نہیں ہوتا تھا، 1-2 دن ہوتا تھا خبر پہنچنے میں. کیا 1 ہفتہ گزر گیا، خبر آیا کہ کوفہ والوں نے جمعرات کو چاند دیکھا، آپ لوگوں نے جمعرات کو آپ کے ہاں بادل تھی، تاریکی تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا آپ کو. تو اگر ایسا ہوا کہ دوسرے بلد نے، دوسرے شہر نے دیکھ لیا ہے تو اس کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے نا. اب اس زمانے میں میرے عزیزوں دیکھیں، اس زمانے میں جن شہروں سے خبر آتی تھی تو ان میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ افق مشترک ہوتا تھا. مثلا کوفے میں دیکھا
تو بصرے میں بھی نظر آ جاتا ہے، یعنی افق مشترک ہے، اگر مانع نہ ہو تو دونوں میں عام طور پہ نظر آ جاتا ہے. لیکن ایسا تو نہیں تھا اس زمانے میں کہ مثلا خبر آ جائے کہاں سے؟ امریکہ سے. امریکہ کو اور شرق اوسط کا دن رات ہی مختلف ہے، دن رات ہی مختلف ہے. اس صورت میں میرے عزیزو اگر شرق اوسط میں کوئی دیکھ لے تو کیا امریکہ میں ثابت ہوتا ہے؟ تو یہ احادیث جو ہے نا، یہ احادیث کا اطلاق ان سے یعنی اس زمانے میں کیونکہ طرح نہیں تھا یہ ایسے مسائل، اس زمانے میں یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے مخاطبین کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کے اطلاق کو، یعنی اطلاق سے کیا مراد کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں، وہ شہر چاہے امریکہ ہو، چاہے ہند ہو، چاہے چائنا ہو، وہاں پہ نظر آ جائے. تو اس اطلاق کو یہاں پہ اطلاق نہیں ہے اس طرح کا، کیونکہ اس زمانے میں اتنی دور سے خبر نہیں آتی تھی. وہ ساتھ والوں سے مثلا خبر آتی تھی جن کا افق مشترک ہوتا ہے، جو جن کا افق رات دن میں ان کا اختلاف ہوتا ہے، اور ایک جگہ پہ نظر آ جائے تو ممکن ہے کہ دوسری جگہ پہ نظر آنا ممکن ہی نہ ہو. تو اس صورت میں اس روایت کا اس مسئلے پر لاگو ہونا اس مسئلے کا، یعنی جو جن کا مسافت زیادہ ہے افق فرق ہے، اس روایت کا اس کو پہ اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشعار ہے، اسی کی طرف خبر دیتا ہے کہ اگر بادل کی وجہ سے آپ کو نظر نہ آئے، بادل کی وجہ سے نظر نہ آئے، ٹھیک ہے نا، نہ یہ کہ مثلا وہ امریکہ میں نظر آنا ناممکن ہے یا ساؤتھ افریقہ میں نظر آنا ناممکن ہے لیکن پاکستان میں نظر آ جاتا ہے. تو اس طرح خبر پہنچ جانے سے اس کا ثابت ہونا یہ مشکل ہے. یہ مسئلہ مثلا زیادہ انسان احتیاط کرنا چاہے تو شبہات میں ہوتا ہے. تو حدیث میں یہی آیا کہ کسی مسئلے میں شبہ ہو آپ کو، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا کہ مسئلہ شبہ میں ہوتا تھا، یعنی کسی کو حلال بین و حرام بین و شبہات بین ذالک. امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب ان کے زمانے میں شیعوں کو ہمیشہ یہ رسائی نہیں تھا کہ امام علیہ السلام سے مسئلہ پوچھیں، کہ بس بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ ان میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ان مسائل میں جو اگر شبہ ہو تو ان مسائل میں احتیاط کرو، احتیاط یہ ہوتا ہے کہ اگر یوم آخر شعبان ہے اور رمضان کی ابتدا میں شک ہے تو اس صورت میں آپ اس کو یوم شک کی لحاظ سے روزہ رکھیں، اور اگر یوم آخر رمضان ہے اور اول شعبان میں شک ہے تو اس صورت میں آپ سفر کر رہے ہیں، شہر سے تھوڑی دیر باہر جائیں اور واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو احتیاط کرنا چاہے احتیاط کر لے، بہتر ہے. اس طرح روایت بہت زیادہ ہے میرے عزیزو. دیکھیں ہمارے ہاں الحمدللہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے اتنے احادیث زیادہ ہیں، مسائل خوب بیان کیا ہے ائمہ اطہار علیہم السلام نے. مخالفین کے کتب میں جائیں ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھلے ان کے ہاں کتب میں روایات احادیث کی بہت کم ہے، اس لیے ان کو اجتہاد کی ضرورت ہے. ان کو اسی لیے ناقص ہے نا، وہ کہاں سے کیسے کامل کریں؟ وہی تو اپنے ابو حنیفہ کی جیب سے. عن ابی عبداللہ علیہ السلام انه قال فی کتاب علی علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خط میں، ان کے کتاب میں موجود ہے، سم لرؤیتی وافطر لرؤیتے، ماہ چاند کے نظر آ جانے میں روزہ رکھنا، اور جب نظر آ جائے تو اس وقت شوال داخل ہو گیا ہے اور عید مناؤ. وَإِيَّاكَ وَالشَّكُّ وَالظَّنَّ، اور برحذر رہو، خبردار رہو کہ شک پہ عمل نہ کرنا. تم کہو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آج عید ہو تو بھائی یا گمان ہے کہ آج عید ہے، اس سے نہیں ہوتا کچھ بھی. پہلے نظر آ جائے تو روزہ رکھ لو، نظر نہ آئے تو روزہ نہ رکھو. اب کیا ٹیلیسکوپ سے نظر آ جائے تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. فَإِنْ خَفْيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ 30، اور اگر نظر نہ آئے تو کیا کریں؟ شک ہوتا ہے کہ آج پہلے رمضان ہے یا نہیں ہے، ہاں شک ہوتا ہے، نظر نہیں آیا، گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو، نہیں، گمان پہ عمل نہیں کرا. اگر نظر نہیں آیا تو پھر شہر الاول، اگر
وہ شعبان ہے تو شعبان 30 دن کا ہے، یا رمضان ہے تو رمضان 30 دن کا ہے، اور 21واں دن جو ہے 21واں دن یا روز اول ماہ مبارک ہے یا روز اول عید ہے۔ میرے عزیزو، رؤیت کے متعلق کیا ٹیلیسکوپ کے نظر آنے سے، ٹیلیسکوپ یعنی آنکھ سے نظر نہیں آتا، ٹیلیسکوپ سے نظر کسی نے دیکھ لیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں عزیزو، ٹیلیسکوپ یوز کریں ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈ کر مثلا ایک دفعہ ڈھونڈ لیا میں نے، پھر میں نے ٹیلیسکوپ ہٹا دیا، میں نے دیکھ لیا، آپ نے بھی دیکھ لیا، اس سے تو ثابت ہو جائے گی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ اور یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے چاند کے ڈھونڈنے میں آپ کسی چیز کے یوز کریں، استعمال کریں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آنکھ سے نظر آتی نہیں ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتی، صرف ٹیلیسکوپ سے نظر آتی ہے، تو اس صورت میں کیا چاند ثابت ہو جاتا ہے؟ عزیزو، تو جس رؤیت کو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ آنکھ کی رؤیت کو فرمایا ہے۔ آنکھ کی رؤیت یہ 100% یہ شامل ہے، اور اس کی رؤیت یعنی نظر آ جانا، ٹیلیسکوپ سے نظر آ جانا، اس کو نہ اس زمانے میں ٹیلیسکوپ تھا، نہ انہوں نے اس کو مطرح کیا ہے، اور جس رؤیت کو انہوں نے بتایا ہے وہ ایسا رؤیت ہے کہ عام لوگوں کو نظر آ جائے، اور اس کی دلیل یہ ہے، ملاحظہ فرمائی تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی رحمہ اللہ کی یہ کتاب تہذیب الاحکام، مرحوم شیخ طوسی جو کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، دارالکتب الاسلامیہ، یہ جلد نمبر 4 ہے، اس میں کتاب الصوم فی علامت اول شہر رمضان ودلیل دخولہ، صفحہ نمبر 160، حدیث نمبر 451 میں عثمان ابن خزاز نے، ابراہیم ابن عثمان الخزاز نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، کم یجزی فی رؤیت الہلال، رؤیت ہلال میں کتنے لوگ دیکھ لیں تو ہلال ثابت ہوتا ہے؟ اگر ایک شخص، ابھی میں نے حدیث آپ کو، ایک حدیث میں نے آپ کو وہاں پہ تھا وسائل میں نے علامات رکھی تھی، لیکن وقت کم پڑنے کی وجہ سے میں نے سب احادیث نہیں پڑھی وسائل میں۔ تو اگر ایک شخص کو نظر آ جائے، اگر اس کو یقین ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے، تو اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے دوسرے لوگ نہ دیکھ لیں، اگر ایک شخص دیکھ لیں اس کے لیے واجب ہے، دوسروں کے لیے ان کے لیے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس ایک شخص نے دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر اس کو یقین نہیں ہے، اس کو شک ہے، میں نے کہتا ہے، دل میں آتا ہے شاید میں نے دیکھ لیا، شاید میں نے نہیں دیکھا، گمان ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہے، لیکن 100% وہ شور نہیں ہے، 100% یقین نہیں، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، روزہ رکھ سکتا ہے یوم الشک کے لحاظ سے، یوم الشک کے حساب سے۔ اچھا، میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ رؤیت ہلال میں کتنے لوگ دیکھ لیں تو مجزی ہے، قبول ہے چاند نظر آنے کے لیے؟ قال ان شہر رمضان فریضۃ من فرائض اللہ فلا تؤدوا بالتغنی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان، خدا کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور یہ شہر رمضان کو تم ادا نہیں کر سکتے، شہر رمضان کے صیام کو، روزے کو ادا نہیں کر سکتے ظن و گمان کی روح سے، نظر آ جائے تو ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے پڑھتے ہیں، وَلَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولُ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَيَقُولُ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ۔ رؤیت ہلال یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں، مثلا 50 لوگ نکل گئے شہر سے باہر ہیں، یا 100 لوگ اپنی دیواروں پہ آ گئے، تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا، کچھ نے کہا ہم دیکھ لیا، ہم نے نہیں دیکھا، تو ان میں اگر ایک دو نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا، باقی نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نظر نہیں آیا، تو اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ ثابت کس سے ہوتی ہے؟ کہ ایسے واضح ہو کہ اکثر لوگوں کو نظر آ جائے، اکثر لوگوں کو نظر آ جائے۔ تو جب ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں تو اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتا، بلکہ کسی کو نظر نہیں آتا، صرف ٹیلیسکوپ والے کو نظر آتا ہے۔ رؤیت الہلال اس طرح نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ دیکھنے کے لیے نکل جائیں، ایک شخص کہے میں نے دیکھ لیا، وَيَقُولُ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ، وہ دوسرے سب کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِئَةٌ، اگر ایک شخص کو نظر آتا ہے تو 100 کو بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر ایک شخص کو نظر آتا ہے جو سب آ کے دیکھنے لگے، ایک کو نظر آیا تو 100 کو بھی نظر آنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ وَإِذَا رَآهُ مِئَةٌ رَآهُ أَلْفٌ، اور اگر 100 کو نظر آ جاتا ہے تو 1000 لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے، اگر وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر نہیں دیکھ رہے تو الگ بات ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جو دیکھنے گئے ہیں، چاند کو دیکھنے گئے ہیں۔
ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50. یہ بات ہو رہی ہے شیعہ کے. شیعہ کس کو بولتے ہیں میرے عزیزو؟ بات شائع ہو جائے، خبر شائع ہو جائے، پھیل جائے کہ چاند نظر آیا ہے، چاند نظر آیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دو عادل آدمی، دو جن کی شہادت آپ کے لیے مورد قبول ہے، مورد اطمینان ہے. عادل کی جو عادل کی وہ تعریف کرتا ہے نا مجتہدین، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا شاہدان مرضیان، جو شاہد ان کی شہادت مورد قبول ہے آپ کو کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا. اچھا اس نے شہادت دی کہ میں نے 2 دیکھے ہیں، 2 سے ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اب بات ہو رہی شیوع پر کہ گاؤں میں ہیں، گاؤں میں خبر پھیل جاتی ہے کہ چاند نظر آیا ہے، تو اس شیوع میں کم از کم ایسا ہو کہ 50 لوگ. سمجھ میں آئی؟ ولا یجزی، مجزی نہیں ہے، ثابت نہیں ہوتا رؤیت ہلال اذا لم يكن في السماء علة اقل من شهادة 50. اگر آسمان میں کوئی بادل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 50 سے کم لوگ شہادت دیں، اس سے ثابت نہیں ہو. شیوع میں سمجھ میں آ رہی؟ ایک شیوع ہے اور ایک دو شاہد ہیں جو مورد اعتماد لوگ ہیں. وَإِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَيَخْرُجَانِ من مصر. اگر سماء میں، آسمان میں کوئی بادل ہے یا ایسی کوئی طوفان ہے کہ نظر نہیں آتا، جو 2 عادل آدمی، کیونکہ وہ شہر میں نہیں تھے، وہ شہر سے باہر جا رہے تھے یا شہر میں داخل ہو رہے تھے، محلے میں، آپ کے محلے میں، وہاں پہ کیا تھا اس وقت؟ بہت طوفان تھا، گرد غبار، مٹی، وہ بہت شدید ہوا ہے یا بادل ہے، لیکن شہر کے باہر بادل نہیں ہے، وہ وہاں سے کوئی آیا، اگر 2 اچھے آدمیوں نے دیکھا تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے جس رؤیت کو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے رؤیت ہلال، وہ رؤیت کس کو ٹیلیسکوپ والے مسئلے کو شامل نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ٹیلیسکوپ سے آپ ڈھونڈ لیں، پھر سب دیکھ لیں کہ بھائی یہ وہ سامنے چاند ہے، تو اس سے کوئی مشکل نہیں ہے.